ہمارے چینل SQ ٹرسٹ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ مذہبی اسکالر قاری سید محمد یاسین شاہ بخاری آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا اصل معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ اللہ رسول کا آپس میں راز ہے جس کو اللہ نے واضح فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب کہتے ہیں جیسے رائی کا بالکل چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم، اس کو کہتے ہیں ریب، یعنی اس کے برابر بھی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں جو بیان ہو رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ پڑھتے تو سارے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے پڑھتے وہ بھی ہیں، لیکن ہدایت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن میں خوف ہوگا کس چیز کا کہ ہمیں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، ہماری ساری زندگی ان کے سامنے ہے۔ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، آگے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تین نشانیاں اللہ نے مومنین کی بتائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ کون ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، کہ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کن کے کہنے پہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ۔ جب اللہ نے فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہے، پھر دل و جان سے اس پر ایمان لانا، یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سے پہلے دیکھا گے پھر دسا گے پھر منائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ جب اللہ رسول نے بتا دیا تو ہو گیا، اور یقین محکم ہوا اور دل سے مانا کہ قیامت بھی قائم ہونی ہے، آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، پہلے والے آنے والے انبیاء بھی سچے ہیں، پہلی کتابیں بھی سچی ہیں۔ سب پہ دل و جان سے ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، وہ ان کی سب سے پہلی نشانی ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ گھر میں اکیلے نماز پڑھ لی اور کہا میں نے نماز پڑھ لی ہے، قائم کی نماز ادا ہوئی ہے، قائم نہیں ہوئی۔ قائم کا مطلب ہے کہ باجماعت نماز، اور اہل محلہ سے، گھروں سے، ہر گھر سے ہر فرد نکلے اور آ کے نماز کے ٹائم پہ نماز کو قائم کر دے۔ یہ نماز کی قیام ہے کہ ہم نے باجماعت نماز پڑھی، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کوئی ایک صحابی نماز میں نہیں پہنچتا تھا تو وہ بعد میں ان کے گھر فوراً پہنچتے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ یا تو وہ شدید بیمار ہیں یا پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے نہیں پہنچے۔ تو یعنی نماز کو قائم رکھتے ہیں، ان کا دوسری نشانی۔ تیسری نشانی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا یوں مثال ہے کہ اللہ نے فرمایا اہل مدینہ کے جو یہودی تھے، غیر مسلم تھے، اللہ نے فرمایا کہ تم ذرا دیکھو نا ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، باقی صحابہ کو دیکھو تو صحیح، یہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ان کو دیکھو جب مکہ میں تھے، جب ایمان نہیں لائے تھے، اب ایمان لے آئے ہیں، اب دیکھو کہ ان کے ہاں ایمان بالغیب کی کتنی پاور ہے، اور ان کے ہاں نماز کی کیا پوزیشن ہے، اور ان کے ہاں میرے نام پہ دینے کے لیے وہ دیتے ہیں تو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی کہ وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں دے بھی اللہ کے لیے رہا ہوں، اور وہ اتنا دیا اور اس یقین سے دیا کہ اللہ نے فرمایا یہ اتقا ہے، متقی کی جمع کی، سارے متقی جمع ہو جائیں تو اتقا بنتا ہے، تو وہ اتقا کی شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو آگے فرمایا اور اس کو تھوڑا کھول دیا، پہلے آغاز میں تین چیزیں دی، ایمان بالغیب ہو، نماز قائم کرتے ہیں، میرے دیے ہوئے رزق میں سے میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ۔
تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو اس کو پھر اللہ نے مزید کھول دیا کہ وہ لوگ جو خرچ بھی کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ابھی ہم نے نازل فرمائی اور اس سے پہلے والی کتابوں پر جو ہم نے پہلے انبیاء پہ نازل فرمائی تھی. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. ایک ہے ایمان، ایک ہے ایقان. ایقان یعنی یقین، ایسا یقین کہ جو حقیقت میں ہے کہ یوم آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، وہ یقین ہو. ٹھیک ہے، اور جب یقین ہوگا کہ میں نے حساب کتاب کے لیے اٹھنا ہے، قیامت کا دن ہے اور اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، پھر اس سے غلطیاں نہیں ہوں گی، پھر اس سے نماز نہیں چھوٹے گی، پھر اس سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، پھر ان سے دھوکہ نہیں ہوگا، پھر وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، کسی کو کسی معاملے میں تکلیف نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے. پھر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حق کھا رہا ہے، بڑا چھوٹے کا حق کھا رہا ہے، وہ اپنے اس میں کر کے حساب کتاب میں آگے پیچھے کر کے بھائی بھائی کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، دوست دوست کے ساتھ کرتا ہے. آپس میں جب یہ شراکت داری میں کاروبار ہوتا ہے اس میں کئی مسائل کرتے ہیں، اس کو تو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ جو کر رہا ہے وہ یقین رکھے نا کہ میں نے آخرت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اسے ایقان کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں. ایسا یقین کہ جیسے اپنے جسم میں میں زندہ بیٹھا ہوں، اس سے بھی زیادہ یقین کہ آخرت کے دن میں نے کھڑا ہونا ہے. تو یہ ایقان ہے. ہم یوقنون. پھر آگے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جو یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایقان رکھتے ہیں اور پچھلی امتوں پہ، پچھلی کتابوں پہ اور اللہ کے ملائکہ پہ، ہر چیز میں جب یقین اور ایمان رکھنے والے وہ ہیں کون؟ تو اللہ نے آگے خوشخبری سنا دی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن جو سیدھے راستے پہ ہیں، اللہ کے حکم سے سیدھے راستے پہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. جیسے کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. یہاں پہ اللہ نے یہی فرمایا اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا چکے ہیں، جو کامیاب ہیں. اور یہ کون ہے؟ اس وقت کے نظر میں صحابہ کرام ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے ہیں، ایقان بھی رکھتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم پر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہ نیکی کے اس راستے پہ ہیں اور وہ ہدایت کے اس راستے پہ ہیں جو ان کو ان کے رب نے دیا ہے. اور وہ اولئک هم المفلحون، اور یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر مزید کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا